السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 79 تک. آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. آج کے لیکچر میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ انکاؤنٹر پڑھیں گے. مطلب اپنے بھائی بنیامین کو کیسے ان سے آ کے ملے اور اس کے بعد بنیامین کو انہوں نے اپنے پاس کیسے روکا. اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اور بہت ہی خوبصورت اس میں ہمارے لیے سبق ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیکچر میں سب سے پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے اجازت لی کہ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیں تاکہ ہم لوگ بھی اپنے بھائی کو ہم اس کے لیے زیادہ غلہ لے کر آئیں گے. تو اس دفعہ کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جب اجازت دے دی تو یہ لوگ جب جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک تدبیر بتائی. ہم انبیاء کا ہم توکل اس میں پڑھیں گے. توکل کرنے کا انداز کہ پہلے تیاری کرنی ہے, اس کے بعد اللہ پر توکل مضبوطی سے کر لینا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ایک جتھا ہو اور تم ایک قبائلی علاقے سے جا رہے ہو. شہری لوگ اکثر قبائلی لوگوں کو اور اتنی بڑی تعداد میں دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے, چکنا ہو جاتے تھے, سیکیورٹی ٹائٹ کر لیتے تھے. اور اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ مختلف دروازوں سے داخل ہونا شہر میں تاکہ لوگ وہاں کے پریشان نہ ہو. یہ تو محض ایک تدبیر تھی. مطلب تقدیر میں وہی ہونا ہے جو کہ تقدیر میں لکھا ہے, لیکن تدبیر کرنا پیغمبر کا مطلب شیوا ہے. تدبیر انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرنے کا اور اس کے بعد تقدیر کا فیصلہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو توکل کا انداز بتایا. پہلے تدبیر کی, پھر انہوں نے تقدیر پہ ایمان کیا کہ اے اللہ تم ہی ان کو بے شک بچانے والا ہے, بے شک اللہ کی رحمت سے ہی تم لوگ وہاں پہنچو گے. پہلے انہیں تدبیر بتائی کہ اس طرح داخل ہونا, پھر آگے کہا کہ بے شک تم اگر داخل ہوگے بھی تو اللہ کی رحمت سے, وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہوگی جسے تم داخل ہو سکتے ہو. مطلب توکل کا ایک انداز کے پہلے تدبیر کرنی, اس کے بعد تقدیر پر ایمان رکھنا. اور پھر یہ لوگ جب داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے تقریباً 25 26 27 کب 12 سال کی عمر میں گمے تھے, اب 40 سال کی ان کی عمر تھی. اتنا لمبے ٹائم کے بعد ان سے مل رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ جگہ دی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. اور انہوں نے ساری مطلب اپنے تو حضرت بنیامین نے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بھائی میرے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو, میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا اور مطلب تمہیں پریشان نہیں ہونے کی ضرورت. پھر ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو طریقہ بھی بتا دیا ہو کہ ان کو کیسے رکھیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کے سامان میں بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھ دیا, شاہی پیالہ, اور پھر ایک دم شور مچ گیا کہ شاہی پیالہ غائب ہے. پیغمبر کی اولاد کچھ بھی کر لے وہ چوری نہیں کر سکتی. تو حضرت یعقوب کی اولاد نے مطلب جو ان کے بیٹے تھے, جو ان کے بھائی تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں, ہم قسمیں کھانے لگے کہ ہم کسی بھی صورت میں کم از کم چوری نہیں کر سکتے. اور پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے مطلب صاف کہا کہ ہم چوری نہیں کر سکتے, تو پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کا سامان چیک کیا جائے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان چیک کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہمارے ہاں شریعت ابراہیمی ہے کہ مطلب مصر کے مطابق اگر چور پکڑا جائے تو اس کو معاوضہ دے کے چھوڑ دیا جاتا تھا, تو اس کو سزا میں معاوضہ دینا پڑتا تھا. لیکن جو شریعت ابراہیمی تھی وہ ان کے بھائیوں نے خود بتایا کہ ہم حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں, ہم شریعت ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں. تو شریعت ابراہیمی کے مطابق ہم اس چیز کو ہمارے ہاں 1 سال کے لیے غلام بنا دیا جاتا ہے چور. اگر ہمارے میں سے کوئی چور ہوگا تو ہم غلام بن جائیں گے آپ کے. مطلب ان کو کنفرم تھا کہ ہم میں سے کوئی چور نہیں ہوگا. تو آگے کیا ہوا, اور آیت نمبر 76 میں آگے بتایا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہوا
اس میں یہ ہوا کہ جب ان کی تھیلیوں کو چیک کیا گیا اور ان کو تھیلیوں کو شروع کر دیا گیا چیک کرنا، تو یہاں پہ ایک لفظ ہے رعایا. رعایا مطلب ایک چیز کے اندر دوسری چیز محفوظ ہے. مطلب جب ان کی تھیلی کھولی کی بنیامین کی تو وہاں رعایا کا لفظ اس لیے کیونکہ ایک چیز کے اندر دوسری چیز محفوظ ہے، پیالہ اس میں موجود تھا. تو پھر جب اس میں سے وہ پیالہ نکالا گیا تو شاہی پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی. یہ اللہ کی تدبیر کیسے تھی؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ شریعت ابراہیمی تھے تو یہ سزا دی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ تھے اور مصر کے ہی وہ قانون کو فالو کر سکتے تھے. تو یوسف علیہ السلام اپنے کسی بھی طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، اور وہ تو زیادہ سے زیادہ تدبیر کر بھی لیتے تو یہ کرتے کہ معاوضہ دے کے وہ فری ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کے دماغ میں یہ ڈالا کہ وہ کہیں کہ اگر ہم نے چوری کی تو ہمارے تو شریعت ابراہیمی میں یہ سلوک ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں غلام بنا دیے جاتے ہیں 1 سال کے، تو آپ ہمیں بنا دیجیے گا. تو انہوں نے اوور ایفیشینٹ ہو کے یہ بات کر دی. اور پھر جب اللہ کی تدبیر یہی ہونا تھا تو پھر ان میں سے جب بنیامین کے سامان سے نکال لیا گیا یہ راستہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا کہ بنیامین کو کیسے ان کے پاس رکھا جائے. اور پھر وہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا. اور جب یہ سامان سے نکل آیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اسی ٹائم کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ ہمارا ستیلا بھائی ہے. اس کے بھائی نے بھی اسی طرح کا سلوک کیا تھا. تو مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر دے کہ اس نے بھی چوری کی تھی. اس میں بہت سارے مفسرین کی کیا نام ہے آراء ہیں کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام قرآن میں بس اس کا یہی ذکر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بارے میں چکنا ہو گئے تھے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی تب بھی چوری کا الزام لگا تھا، اور یہ ابھی بھی اسی چوری کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے تھے حضرت یوسف کے سامنے ہی کہ اس کے بھائی نے بھی اسی طرح چوری کی تھی. اور اس طرح انہوں نے کیا نام ہے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ ایک دوبارہ الزام لگانے کی کوشش کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بے شک الزام لگانے اگر تم الزام لگاتے ہو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور کیا نام ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیں گے، اور پھر ان بھائیوں کو پتا تھا کہ ہم اپنے باپ کو کس طرح کہہ کے حضرت مطلب بنیامین کو لے کر آئے تھے اپنے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو محسن پاتے ہیں، آپ ہم میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیں لیکن بنیامین کو چھوڑ دیں، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم یہاں ایک بندہ رہ لیتا ہے. تو بے شک ہم آپ کو محسن پاتے ہیں. تو مطلب حضرت یوسف علیہ السلام اتنے محسن تھے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، قید خانے کے قیدیوں نے گواہی دی، اور اب ان کے بھائی جو ان پہ اتنا ظلم کرتے ہیں آج وہ خود گواہی دیتے بے شک ہم آپ کو محسن پاتے ہیں، تو آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں اور ان کو ہمیں رکھ لیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا جرم نہیں کر سکتا، تم کیا نام ہے یہ مت سوچو. آیت نمبر 78 میں کہ یوسف علیہ السلام کی نے کہا کہ بے شک میں جرم کرنے والا نہیں ہوں، میں جرم نہیں کرتا، مطلب میں یہ جرم کر ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں رکھ لوں اور ان کو چھوڑ دوں، بلکہ میں تو جو ظالم ہوگا جس نے چوری کیا میں تو اسی کو سزا دوں گا نا. یہ سب اللہ کی تدبیر تھی کہ اللہ نے کس طرح انہی کی بھائیوں کے تھرو شریعت ابراہیم کی کروا کے بنیامین کو یوسف کے پاس ٹھہروا دیا. آگے کا واقعہ کیا ہوا اس کو بڑی خوبصورتی سے ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اور ہمیں توکل کا انداز پتہ لگا. اس کے علاوہ ہمیں حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے صبر سیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں بڑا خوبصورت لیسن اس میں ملے کہ کس طرح تحمل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی چوری کا الزام دوبارہ سنا اور انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. ایک پیغمبر کی یہی نشانی ہوتی ہے، وہ کس سے صبر و تحمل سے رہتا ہے. ہمیں یہی چیزیں سیکھنے ہمارا سب سے پہلا بہترین فیل ہوگا. اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے، اور قصہ یوسف سے اور بھی خوبصورت واقعات لینے کا سبب بنائے. آمین. جزاک